ایک اللہ والے کسی بستی میں گئے تو دیکھا جانوروں کو ہرے چشمے لگے ہوئے، بڑے پریشان ہو گئے، بڑی ترقی ہو گئی۔ انہوں نے بستی والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ترقی نہیں ہوئی، ہمارے 3-4 سال سے بارش نہیں ہوئی، گھاس سوکھ گئی، ہم نے جانوروں کو دھوکہ دیا، ان کی آنکھوں سے چشمے لگا دیے، اب ان کو گھاس ہری ہری نظر آتی ہے، کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ شیطان نے بھی ہماری آنکھوں میں ہرے چشمے لگائے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، جب موت آئے گی چشمہ اترے گا پھر پتہ چل جائے گا، آنے میں نظر آتا ہے۔ اور جو آدمی عمل بنانے کو سوچتا ہے وہ ہر وقت عمل میں نظر آتا ہے۔ ہم خود سوچتے ہیں کہ مال سے کام بنے گا یا عمل سے کام بنے گا۔ بھائی دوستو یقین بنانا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اکیلی اللہ پاک۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے ارادے سے ہوا، آج جو کچھ ہو رہا اللہ کے چاہنے ارادے سے ہو رہا، قیامت اب جو کچھ ہوگا اللہ کے چاہنے سے۔ اس کائنات میں کسی کی نہیں چلے گی، ایک اکیلے اللہ کی چلے گی، نہ مال والوں کی چلے گی، نہ حکومت کی چلے گی، نہ اسلحے کی چلے گی، نہ فوج والوں کی چلے گی۔ جی ہاں، کسی کی نہیں چلے گی، اللہ چلنے دیتے بھی نہیں۔ نمرود نے پورا زور لگا دیا، ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہو، نجومی نے بتا دیا مرد الگ عورتیں الگ، لیکن جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، نمرود کے سرانے ہو گیا، کچھ نہیں کر سکا۔ فرعون کی پوری قوت لگی، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، 70,000 بچے شہید کر دیے۔ اللہ نے پیدا بھی کیا، فرعون کے گھر میں پال کے بھی دکھایا۔ لا الہ الا اللہ، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گی۔ قارون نے پورا زور لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے، پیسے دے دیے خاتون کو۔ بھائیو دوستو، اللہ نے عزت دینی تھی، قارون کو ذلیل کر دی۔ اس دنیا میں وہ نہیں ہوگا جو مال والے چاہیں گے، جو ملک والے چاہیں گے، جو فوجیں چاہیں گی، جو اسلحے والے، ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ یہ یقین بنانا، لا الہ الا اللہ، یہ یقین اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک۔ بڑے جو فرما رہے بھائی 25 آدمی کو کم از کم اپنے دل کو نشانہ بنا کے دعوت دو، عزت ذلت صحت بیماری نفع نقصان کامیابی ناکامی خوشی غم حالات کا بننا بننا، یہ سب ایک اکیلے اللہ کی طرف۔ اگر ہمارا یقین بن جائے ہماری کسی سے نہ کوئی لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو، نہ ناراضگی، نہ بھائیوں سے کوئی ناراضگی، نہ رشتہ داروں سے کوئی ناراضگی، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو غم نہیں پہنچا سکتا، سب اللہ کی طرف۔ جس کا مفہوم ہے بندہ اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر دے۔ مسئلہ تو ہمارا اوپر سے، مخلوق سے تو ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے، انہوں نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، ہوائیں بھی ان کی بات مان رہی ہے، دریا بھی ان کی بات مان رہے ہیں، جانور بھی ان کی بات مان رہے ہیں، ساری مخلوق اللہ نے تابع کر دی، انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر دیا۔ تو بھائی جب تک ہم دعوت نہیں دیں گے ہمارا یقین نہیں بنے گا، یقین خراب ہوگا ہمارا عمل خراب ہو جائے گا۔ یقین کی خرابی کی وجہ سے عمل میں خرابی آتی ہے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہمارا عمل مضبوط ہوگا۔ بھائی اس کو بولنا پڑے گا، اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، سارا جھگڑا نظر اور خبر کا تو ہے، نظر کچھ آ رہا ہے خبر کچھ ہے، اسی کی ساری جنگ ہے۔ نظر آ رہا ہے صدقہ 100 روپے میں 10 روپے صدقہ دیں گے، اب ساری دنیا کے انسانوں سے پوچھو وہ کہیں گے کم ہو گئے، نظر تو یار ہے کم ہو گئے، خبر کیا ہے کہ بڑھ گئے۔ تو ہم کہیں گے ساری دنیا کے انسان جھوٹ بول رہے ہیں اور ساری دنیا کے سچوں کے سچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ صدقے سے مال بڑھ گئے۔ نظر کیا آ رہا ہے 100 میں 10 روپے سود لگ گئے 110 ہو گیا، ساری دنیا کے انسانوں سے پوچھو کہیں گے بھائی 100 سے 1 تو 10 بڑھ گئے، نظر یہ آ رہا ہے، لیکن خبر کیا ہے کہ کٹ گیا۔ ہم کہیں گے 7-8 ارب انسان جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں، سود لیا مال کٹ گیا۔ یہ ہے یقین، نظر اور خبر کا۔ تو بھائی یقین بنے گا تو اعمال ٹھیک ہوں گے۔ اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، نماز جاندار زندگی شاندار، نماز بن گئی ہماری تو زندگی بن گئی۔
ہماری نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، ذہان ہو، خشوع خضوع ہو۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھے، بچہ جس کا نام ہاشم میں پاس ہو رہا ہے، چھت سے سام گرا، بچے کو لپٹ گیا، شور ہوا، گھر والے آئے، سام کو مارا، یہ اطمینان سے نماز پڑھتے، سلام پھیرا پڑھنے لگے، کوئی شور کی سی آواز آئی تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا اللہ آپ کے حال پہ رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمانے لگے تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف خیال کرتا ہے تو نماز کہاں باقی رہے؟ بھائی ہم بھی تھوڑا سا اس کو سوچیں، 30 40 50 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، زندگی کی کوئی ایسی نماز ہو تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک ایک دفعہ بھی دنیا کا خیال نہیں، سوچیں مشکل زندگی ہوگی۔ بھائی کوئی رکوع لمبا ہو جائے، کوئی سجدہ لمبا ہو جائے، یعنی کہ ساری زندگی 4 منٹ میں 4 سنتیں پڑھنی ہے، کوئی 8 منٹ پہ ہو جائے، کوئی 10 منٹ ہو جائے، کوئی 15 منٹ ہو جائے، رکوع کی تسبیحات کوئی 3 سے آگے بڑھ جائیں، 5 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، 9 ہو جائیں، 11 کوئی سجدہ لمبا ہو جائے، زندگی ہوگی نماز پڑھتے۔ بھائی دوستو نماز کو بنانا، یہ کلمہ نماز کی تو محنت ہے۔ کسی نے کہا حضرت جی خالی کلمہ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، خالی کلمہ نماز سے کچھ نہیں ہوتا، بھرے ہوئے کلمہ نماز سے یقین مضبوط ہو، نماز مضبوط ہو۔ دیکھے پھر کسی نے کہا شیر گولی سے شیر مارا جاتا ہے، وہ صاحب نے ہاتھ میں گولی رکھی اور شیر کی طرف پھینکی، وہ تو اور گھرانے لگا، کچھ نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضرت اس کو گولی کو اپنی جگہ پہ رکھیں، اس کو بندوق میں رکھیں، پھر ماریں، شیر مرتا ہے نہیں مرتا۔ بھائیو نماز اپنی جگہ پہ آ جائے تو بھائیو ہمارے آج بھی سارے دنیا آخرت کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ نماز کی وہی تاثیر، لیمبو کی وہی تاثیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمبو کھٹا تھا، آج بھی وہی ہے۔ اس وقت جو نمک کی تاثیر تھی آج بھی وہی ہے۔ تو بھائیو نماز کی وہی ہے، لیکن ہم نے محنت نہیں کی۔ ابھی تو فرمانے کہ بھائی ابھی تو ہم عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک عادت ہو گئی، دھیان نہ بھی ہو تو وہ آٹو پہ چل رہا ہوتا ہے، سارا عادت ہوگی۔ تو بھائی یہ تو مشق کرنی، محنت کرنی نوافل کے ذریعے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو اگر گورنر بنانا ہوتا تھا نا تو اس کی نماز دیکھتے تھے۔ اب عقلوں تو بات سمجھ نہیں آتی، گورنری تو وہ دیکھیں کوئی ایڈمنسٹریشن کا ماہر ہو، یہ لیکن کہتے نماز دیکھو، اس کی نماز کیسے؟ تو فرماتے ہیں جس کا اللہ سے دھیان دیکھنا ہو نا، کس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، اس کی نماز دیکھ لو، پتہ چل جائے گا اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ تو بھائی ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں، ہم اس کو سیکھیں، اس کو وقت دیں۔ میں نماز میں دھیان کا جو ہے وہ آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے۔ پھر دماغ میں دھیان جائے گا، پھر اس کو پکڑ کر پھر جائے، پھر پکڑ گئے، ساری دماغ میں یہی ہوتا رہے گا، لگے رہیں کہ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دھیان نصیب فرما دے۔ تو اس کے لیے بھائی علم کا سیکھنا، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہونا، 24 گھنٹے کی زندگی کو سیکھنا، نماز کے مسائل بھی سیکھنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں تجارت کے مسائل بھی ہم سیکھیں، معاشرت کے مسائل بھی دیکھیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں وہ سود ہو رہی ہوتی ہے، بندے کو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہماری کمائی ٹھیک نہیں ہوگی بھائیو دوستوں تو ہماری عبادات کا کیا بنے گا، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام دیے ہیں جنہوں نے زندگیاں قرآن حدیث میں لگائی، تو ہم اپنے پوچھنے کا مزاج بنائیں، اپنی مرضی سے نہ چلیں جو ذہن میں آئے کر، نہیں ہم پوچھیں، جن کا کام ہے ان کو سمجھیں۔ تو 24 گھنٹے کی زندگی پوچھیں، معاملات کا دین پوچھیں، معاشرت کا دین پوچھیں، قرض کے متعلق کتنے مسائل ہیں اس کو پوچھیں۔ جو علم کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔ اور بھائی دھیان ہو، دھیان والی زندگی ہو، غفلت والی نہ ہو۔ ذکر سے مقصود کیا اللہ کا دھیان ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ۔ ایسی ہم مشق کریں تسبیحات کے ذریعے۔ بھائیو دوستوں جو 3 تسبیحات بتائی جاتی ہے یہ تو دھیان کی نہیں بتائی جاتی، آگے بھی پڑھنا چاہیے، 6 پر آ جائے، 9 پر آ جائے، 300 دفعہ پڑھیں گے کثرت میں شمار ہو جائے گا۔ تو بھائی ہم اس کا دھیان جمائیں، اس کے لیے سب سے پہلے جسم کو پابند کرنا ہوگا، وقت کو پابند کرنا ہوگا، نظروں کو بھی پابند کرنا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں پابند ہوں گی، پھر بھائی دوستوں آستہ آستہ دھیان جائے۔ تو ذکر کے ذریعے دھیان کی مشق کرنی تاکہ نماز میں بھی ہمارا دھیان آ جائے۔
قرآن گڑی اللہ دیکھ رہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا، آدمی کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے۔ جب اس چیز کا استحضار ہوگا بھائیو دوستو، ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائیں گے۔ اللہ میری بات کو سن رہے ہیں، جب اس چیز کا استحضار ہوگا تو تمہارے منہ سے غلط بات نہیں نکلے گی۔ اب دیکھیں میں بات کر رہا ہوں، سارا مجمع سن رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالوں گا، لیکن بھائی جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور غصہ آ جاتا ہے اور کوئی بچے ہوتے ہیں، اس وقت میرا اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس وقت اگر یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے سن رہے ہیں، میں کوئی ایسی بے احترامی کی بات نہ کروں، گھر والی کی دل آزاری نہ کروں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ، تو بھائی دوستو یہ ذکر کے ذریعے مشق کرنی کہ اللہ سن رہے ہیں۔ دکان پہ بیٹھا ہوں، کوئی ایسی بات نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ ممبر پہ بیٹھ کے کچھ بول رہا ہوں اور دکان پہ اور گھر میں کچھ بول رہا ہوں۔ تو یہ تو جب ہم ذکر کے لیے مشق کریں گے تو بھائی دوستو پھر ہمارے زبان کے اوپر ٹھیک لگنا سنتا، اور اللہ میرے ساتھ ہے، اس سے بڑی کیا بات؟ بڑے بزرگ مثال دیتے نا، ایک شخص جا رہا تھا، اس کا بیٹا ساتھ تھا، راستے میں ان کے دوست مل گئے، بچے نے کہا بیٹا کیا ہے بازار لینے؟ چاچا جان جوتے لینے، کپڑے لینے، یہ لینے۔ ان کا بیٹا آپ کا پیسے ہیں؟ بچہ کیا کہتا ہے؟ ابو میرے ساتھ ہے، ابو میرے، یعنی میری ساری ضرورتوں کو تو بھائی دو اللہ تعالیٰ میں کافی نصیب میں، اللہ میرے ساتھ، اور کیا چاہیے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، 3 تسبیحات کا اہتمام ہو، قرآن سے بھائی دوستوں ہم دل لگائیں۔ جتنا قرآن کے ساتھ اللہ کا تعلق ملتا ہے نا، کسی عمل سے نہیں ملتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اختر شان خواب میں زیارت کی، اللہ سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی آپ کی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا میرے کلام سے، فرمایا سمجھ کر یا بلا سمجھے، فرمایا دونوں طرح سے۔ بھائی قرآن کے ساتھ عشق کریں اور قرآن سے محبت کریں، اس کو پڑھیں، صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ کی محنت اسی کی بات کی تو محنت ہے، یہ تو دین پر آنے کے لیے۔ ایک ساتھی کے 5 سفر ہو گئے، ابھی تک اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ کے بندے، ایک آدمی سارا دن وضو کرتا رہے، نماز ہی نہ پڑھے۔ وضو تو نماز کی وجہ سے عبادت ہے، اذان تو نماز کے لیے، یہ دین کی محنت تو دین پر آنے کے لیے۔ ہمیں تو 4 مہینے لگ کے ہمیں فکر ہو جانی چاہیے کہ یار میرا اگر قرآن ٹھیک نہیں ہے تو میں سب سے پہلے اس کو ٹھیک کروں۔ اپنے مسجد کے 3-4 گھنٹے ہم تبلیغ کو دے رہے ہیں، وہی آدھا گھنٹہ ہم کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا قرآن ہی ٹھیک کر لیں، اس طرح ہمارا توجہ نہیں۔ اور یہ دوستوں یہ تو دین کی محنت دین پر آنے کے لیے، ہم اپنا قرآن ٹھیک کریں، 1 پارہ کم از کم، الفاظ جو ہے 3 پارے میں اس کا اہتمام کریں، اور موقع مہر کی مصنون دعا کا ہم اہتمام کریں، اس نے قبولیت کے راستے دیکھیں۔ اور بھائی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، بڑا مشکل کام ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری طبیعت میں نرمی ہو، معاف کرنا ہو۔ فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم۔ نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے اور سختی عیبدار بنا دیتی۔ آپ علیہ السلام انسان کامل، بحیثیت انسان کسی انسان میں جتنی خوبیاں، کمالات، صفات ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب صفات کی معراج پر، ان تمام نبی صفات کے باوجود اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پہلے نبی جی اگر آپ زبان کے سخت ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے چلے جائیں۔ تو بتائیے ہمارے قریب کون آئے گا اگر ہم زبان کے سخت ہوں گے؟ نہ اولاد قریب آئے گی، نہ مسجد کے ساتھی قریب آئیں گے، کوئی بھی قریب نہیں ہے۔ اس لیے بھائی نرمی، بس 3 لفظ سیکھنے، کوئی بات نہیں، ان 3 لفظوں پہ محنت کرنی، کوئی بات نہیں۔ جہاں بھی کہتے ہیں مٹی پاؤ، بس قلم پاؤ۔ ہماری حضرت فرمایا جس کا مفہوم ہے حدیث کا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تجھے پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو، پورے دین کا خلاصہ۔ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا، جس کا مفہوم ہے جو چپ رہا۔ وہ ایک شہزادے نے استاد سے یہ حدیث سیکھی تو اس کو بالکل ہی چپ لگ گئی، تو بادشاہ بڑا پریشان ہو گیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بولتا نہیں، کوئی بیماری ہے، تو بڑے علاج کروائے نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے وزیروں سے کہا اس کو شکار پہ لے جاؤ۔
وہ کہ شکار پہ لے گئے تو تیتر کے پیچھے بھاگے تو تیتر کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ اب تیتر کی بھی بیماری ہے، وہ چپ نہیں رہتا، وہ تھوڑی دیر بعد بولتا ضرور ہے۔ وہ جیسے ہی بولا تو پتہ چل گیا، انہوں نے تیر مارا، اس کو لگ گیا۔ تو شہزادے کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بے ساختہ نکل گیا کہ نہ بولتا تو نہ مرتا، نہ بولتا تو نہ مرتا۔ وزیروں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ تو شہزادہ تو ٹھیک ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، تو خود ہی جان بوجھ کے نہیں بول رہا تھا۔ آگے بادشاہ کو بتایا، وہ بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا اس نے ہمیں اتنا پریشان کی، اس کو 1 ہفتے کے لیے جیل میں بھیجو۔ جب وہ جیل میں جا رہا تھا تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا تو بھی نہ بولتا تو نہ مرتا، اب ہفتہ رہے اندر۔ تو بھائی جب بھی آدمی پھنسے بول کے ہی پھنسے، پہلے تولو پھر بولو، یہ مشق کرنی پڑتی ہے، بہت آسان نہیں، ہماری بریک ہی نہیں زبان پہ۔ اس لیے بھائیو آپس میں پیار محبت سے معاف فرمایا، حدیث میں ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کا وکیل ہوتا ہے، دوسروں کی غلطیوں کا جج ہوتا ہے۔ ہمیں 2 سال کے سفر میں تھے، ہمارے ساتھ ایک بھائی صاحب تھے، بیچارے بہت ہو گئے، تو بڑے پابند تھے تعلیم کے ہر وقت کے۔ ہم لوگ سب نوجوان تھے، 25-26 سال، 5-10 منٹ لیٹ ہو جاتے، وہ روزانہ ترغیب۔ ایک دن خود لیٹ ہو گئے، تاخیر ہو گئی، تو میں نے قلعے میں کہا عیسیٰ آج تو آپ کی تاخیر ہوگی۔ پھر وہ آیتیں پڑھنے لگے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ تو میں نے کہا عیسیٰ یہ باقی میں تو انسان ہر روز ترغیباً دے دے، تو آدمی اپنے پہ جب آتی ہے تو پھر کہتا ہے انسان کمزور ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن دوسروں سے ہو جائے تو ہم پھر اس کی نہیں بھائی باقی بھی انسان ہے۔ کے اشخاص کے واقعات بیان کر کے ہمیں سمجھایا، بتایا کہ کن کی محنت صحیح تھی، کن کی محنت غلط تھی۔ جسم کے باہر کی جتنی چیزیں ہیں، ملک کی، مال کی، چیزوں کی، یہ ساری غلط محنت ہے۔ قوم نوح آئی، اس نے اکثریت میں کامیابی سمجھی، اس نے سمجھا ہم تعداد میں زیادہ ہے، نوح علیہ السلام پہ 780-82 لوگ ہیں، تو یہ ان کی محنت غلط تھی، انہوں نے ایمان نہیں بنایا، عمل نہیں بنایا، اکثریت میں کامیابی سمجھی، تو اللہ تعالیٰ نے اکثریت کے ہوتے ہوئے ان کو ناکام کر دیا۔ بھائی ہم بھی ساری زندگی ہو گئے، نوح علیہ السلام کے واقعات سن بھی رہے اور کہہ بھی رہے، سوچنے کی بات ہے میں اور آپ ان سے سیکھ کیا رہے؟ اگر آج ہم بھی یہی سمجھ رہے ہم تعداد میں زیادہ ہے تو مجھے کامیابی ملے گی۔ اسی طرح قوم عاد آئی، اس نے طاقت کا نعرہ لگایا، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ حود علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ طاقتور تمہارا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، طاقت کے نشے میں ایمان نہیں بنایا، عمل نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور 90 فٹ کے آدمی کو ایسے ہوا نے تنکے کی طرح اٹھا کے پہاڑوں کے ساتھ مارا، سر الگ ہو گئے، داڑھ الگ ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بچہ ہے بتاؤ اس کا بھی صفایا کرے، ایسے پڑے تو جیسے کٹے شہید۔ قوم سمود آئی، اس نے سن رکھا تھا کہ قوم عاد کو ہوا نے ہلاک کیا، انہوں نے بڑے سائنس ٹیکنالوجی پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنائے کہ اس میں تو ہوا آ نہیں سکتی، ایمان نہیں بنایا، عمل نہیں بنایا۔ فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری، سب کی کلیجے پھٹ گئے۔ قوم شعیب بھائی بڑے تاجر تھے، پوری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، لینے کا پیمانہ اور دینے کا پیمانہ اور گاہک بھی خوش ہو کے جاتا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھائی دیکھو ایسا نہ کرو، یہ تمہاری محنت غلط ہے، ایمان بناؤ، عمل بناؤ۔ تو کہنے لگے آپ مسجد میں تشریف لے جائیں، ہم اپنے اللہ اللہ کریں، ہمارے بازاروں میں ہمیں پریشان نہ کریں۔ انہوں نے بات کو نہیں مانا، 3 عذاب آئے، چیخ آئی، زلزلہ آیا، آگ کی بارش ہو گئی۔ نمرود آیا، اس کو نشہ تھا حکومت مل جائے، ملک مل جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اس کو سمجھاتے رہے کہ یہ تیری غلط محنت ہے، ملک میں ان چیزوں میں کامیابی نہیں، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حکومت کا نشہ تھا، طاقت کا نشہ تھا، ایمان نہیں بنایا، عمل نہیں بنایا۔ تخت پہ بٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو جوتے پڑوائے اور اس کو ہلاک کر دیا۔ فرعون آیا، اس کو بھی حکومت کا نشہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اس کو سمجھ میں بات نہیں آئی۔
اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت نہیں چھینی، مال نہیں چھینا، سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس کو اور اس کی ساری فوج کو دریا میں ہلاک کر دیا۔ قارون آیا، اس نے مال کی محنت کی، بہت مال کمایا، اس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور جماعت لے کر چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اس مال میں کامیابی نہیں ہے، یہ مال تجھے اللہ نے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا، ہوشیاری سے کمایا ہے۔ اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ناکام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا زمین میں تاثر ہے، ابھی بھی تاثر ہے، قیامت تک تاثر ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، قارون کا واقعہ کئی دفعہ سنا، سوچنے کی بات ہے میں نے اور آپ نے اسے سیکھا کیا؟ وہ بھی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہم بھی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس زمانے میں مٹی کے بت ہوتے تھے، لکڑی کے بت ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں یہ کاغذ کے بت ہیں۔ ہر بندہ سمجھ رہا ہے پیسہ ہوگا تو کام بنے گے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ جتنی باہر کی محنتیں کی یہ غلط محنتیں، اس کا نتیجہ کیا ہوا میرے آپ کے سامنے۔ قوم سبا نے زراعت کی محنت کی، ایسے باغات تھے، میلوں ان کے باغوں کی خوشبوئیں جاتی تھیں، اور جناب خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے جاؤ، کسی نظر سے نکلو ٹوکرا پر، جیسے گنجان ہو چکے رہے۔ لیکن بات کو نہیں مانا، زراعت میں کامیابی سمجھی، اللہ تعالیٰ نے 2 چوہے بھیجے، ان کے ڈیموں میں سوراخ کیا، سارے باغ سرفراستی سے۔ تو حکومت والے بھی ناکام، مال والے بھی ناکام، طاقت والے، اکثریت والے، اور بڑے ٹیکنالوجی والے، اور تجارت والے، اور زراعت والے۔ بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ نے سب کو ناکام کیا، یہ غلط محنتوں میں لگے ہوئے تھے۔ کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے اپنے اندر محنت کی، تقویٰ بنایا، توکل حاصل کیا، یقین بنایا، اندر کی صفات حاصل کی۔ دنیا کا کوئی نقشہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کی۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 25 سال ایمان کی محنت کی، عمل کی محنت کی، صرف 25 سال۔ کیا ہوتی ہے زندگی؟ کچھ بھی نہیں، صرف 25 سال ایمان عمل کی محنت کی تو نبیوں کے بعد سب سے پہلا درجہ لے لیا۔ بڑے فرماتے نا محنت کا زمانہ بڑا تھوڑا سا ہے اور ملنے کا زمانہ بہت زیادہ ہے۔ اور ایمان عمل بنایا تو فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بلاوے کیا ہوگا۔ ایمان بنایا، عمل بنایا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو آپ علیہ السلام میں سارے دروازے بند ہو جائے، صرف ابوبکر رضی اللہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی مسجد نبوی کے سارے دروازے بند ہو جاتے، صرف باب صدیق کھلا رہتا۔ تو بھائی دوستو ایمان بنایا، عمل بنایا، اپنا اندر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، صحابہ کے مناقب دیکھیں، ایمان بنایا، عمل بنایا۔ بھائی دوستو فرمایا میرے بعد بھی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایمان بنایا، عمل بنایا، اندر بنایا۔ اس امت کے مفتی ہیں، قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ان کے انتقال پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ کوئی ماں قیامت تک معاذ جیسا بچہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکے۔ جن کو حضور نے فرمایا تھا اے ماں خدا کی قسم مجھے تم سے کہ کتنے بڑے عظیم لوگ بن گئے، ایمان بنایا، عمل بنائے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 4-5 سال صرف ایمان عمل بنایا، اور ان کے انتقال پر اللہ کا عرش ہل گیا، اور اتنی کثرت سے جنازے میں فرشتے تھے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، تبلیغ جو ہے نا یہ سوچ کے بدلنے کا نام ہے۔ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے زندہ باد مردہ باد۔ ہر مسلمان کی سوچ بدلے، اس کی محنت کا میدان بدلے۔ سوچ کیا بدلے کہ ہم دنیا کے لیے ہیں ہی نہیں، ہم تو آخرت کے لیے۔ ہماری زندگیوں سے نظر آئے کہ ہم کسی بڑے سفر کی تیاری میں لگے، دیکھنے والے کہیں، محلے والے، خاندان والے سب کہیں کہ اس کو تو دنیا کی ہے نہیں، یہ تو کسی بڑے سفر کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ہم سب مسافر ہیں، ہمارا چند دن کا قیام ہے، ہم یہاں کے رہائشی ہیں نہیں، ہم سب کرایہ دار ہیں۔ کوئی 40 سال کے لیے کرائے پہ آیا، کوئی 50 سال، دنیا کرائے کا مکان ہے، ہم سب کرایہ دار ہیں۔ اصل تو ہم رہائشی جنت کے، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ایک بھول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے بھیجا،
تو انہوں نے کیا کی 40 سال روتے ہی رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن۔ فرمایا آدم علیہ السلام اتنا روئے، ساری ان کی اولاد کا رونا ایک طرف کر دیا جائے، آدم علیہ السلام کو رونا پڑ جائے۔ تو بھائی ہمیں بھی اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، ہم نے رونا تو نہیں ہے۔ ہم مکانوں میں دنیا اکٹھی کرنے میں ان چکروں میں پڑ گئے، ہم یہاں کے رہائشی نہیں ہیں، ہم نے یہاں دل لگا لیا، یہاں سے تو ہم نے جانا ہے بھائی، ہم تو یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ اصل تو ہم جنت کے رہائشی ہیں جہاں کروڑوں اربوں خربوں سال رہنا ہے، وہاں ہمارے مکان ہیں، وہاں ہماری بیویاں ہیں، وہاں نہریں ہیں، باغات ہیں، اصل تو ہم وہاں کے۔ تو یہ ہماری سوچ بدل گئی، ہم اپنے آپ کو یہاں کا سمجھ لیے۔ تبلیغ تو یہ سوچ بدلنا چاہ رہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکی مسجد میں بیان فرمایا، بیان کے بعد حضرت نیچے تشریف لے کے ایک ساتھی سے کہا بھائی اللہ کے راستے میں نکلو۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تھوڑا سوچ لوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی حضرت سوچ ہی تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ سوچ ہی تو ٹھیک نہیں ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو اسی کے لیے تو نکال رہے ہیں اللہ کے راستے میں کہ سوچ ٹھیک ہو جائے۔ ہر بندہ تو یہ سوچ رہا محنت کرو، مال کماؤ، مال سے دنیا کی چیزیں اکٹھی کرو، ہمارے کام بنیں گے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس ساری کائنات کی چیزوں کی قیمت تو انسان کی وجہ سے ہے۔ اب دنیا میں ایک بھی انسان نہ ہو، ان مکانوں کی کیا قیمت ہے، ان گاڑیوں کی کیا قیمت ہے، تو کچرے سب۔ لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ان کی چیزوں کی وجہ سے قیمتی ہیں۔ بڑے مکان میں رہنے سے میری قیمت لگے گی، بڑی سواری میں گھومنے سے میری قیمت لگے گی۔ بھائیو دوستو بزرگو، اگر یہ مکان عزت کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مکان بنا کے دیتے، قیامت تک کوئی ایسا مکان گھر بنا نہیں سکتا تھا۔ اس کائنات کا سب سے عزت والا گھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور اتنا مختصر تھا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے کہ حضور آج جب سجدے کے لیے تہجد اٹھتے اور سجدہ کرتے تو مجھے اپنی ٹانگیں سکیڑنی پڑتی تھی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ یہ ایک کنال، یہ دو کنال، یہ ایک کوٹھی، یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کو کیسا مکان دیتے ہیں؟ یہ سوچ ہماری غلط ہوگی، اس کو ٹھیک کرنے تبلیغ۔ اگر ان مکانوں میں کہ چوہے یا لالبے گھس جائیں تو کیا عزت والے ہو جائیں گے؟ اگر 10 کروڑ کی گاڑی میں فرنٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو کیا عزت والا ہو جائے گا؟ بھائی یہ باہر کی چیزوں سے قیمتی نہیں ہے، اندر سے انسان قیمتی بنتا ہے۔ جتنا ہمارا اندر قیمتی ہوگا اتنی ہماری اللہ کی قیمت لگی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا دنیا کا نقشہ؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے دادا کا نام کوئی نہیں جانتا، اور کوئی مال نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کئی کے دن ایسے گزر جاتے کہ میرے اور بلال کے پاس اتنا ہوتا ہے جتنا بلال کی بغل چھپائے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ جب انہوں نے اذان دی تو فتح مکہ پر جو نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ غلام کو اللہ نے آج اتنی عزت دے دی، بڑے بڑے سردار ہاشمی قریشی سید نیچے اور یہ غلام جو ہے وہ اذان دے رہا ہے، تو وہ نوجوان کہنے لگے آج اگر ہمارے باپ دادا زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر مر جاتے۔ اس لیے اتنی عزت آج جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی عزت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے دل محبت سے بھر جاتے ہیں۔ اور قیامت تک جو اللہ نے ان کو عزت دی وہ کس وجہ تھی؟ کیا مال تھا ان کے پاس؟ کیا دنیا کی چیزیں تھیں؟ کیا تھا؟ ایمان تھا، عمل تھا، تقویٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی۔ تو بھائیو تبلیغ تو نام ہے سوچ کے بدلنے کہ ہر وقت ہم آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں، موت کو سامنے رکھ کے چلیں۔ ہم نے 2 روٹی کو مسئلے کو اتنا بڑا مسئلہ بنا لیا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہی نہیں، میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ کیسے ہو جائے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ 70 صحابہ کو موت کے وقت اپنے نفاق کا ڈر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی، فرمایا میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ موت کے وقت اپنے گال زمین میں لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عمر ہلاک ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ اب بتائیے 2 روٹی کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بڑا مسئلہ؟
دو روٹی کے مسئلے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، 12 گھنٹے ہم دکان کے اندر، اگلے 12 گھنٹے دکان ہمارے اندر، اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو بھائی تبلیغ تو یہی ہے کہ ہم اس کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ مکان بنانا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو چھوٹا سا پرندہ بھی ایسا مکان بناتا ہے وہ آندھی ہوا میں گرتا نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ 4 بچے پالنا کیا مسئلہ ہے؟ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے وہ تو بلی بھی پال لیتی 4 بچے، ہم نے کون سا کمال کیا؟ بھائی اصل تو میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فکر موتی میں لکھا کہ اس وقت ان کے جنازے میں 25 لاکھ افراد تھے، جب یہ ذرائع اتنے زیادہ نہیں تھے، 25 لاکھ اس وقت، اور موت کے کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پوچھنے والے پوچھا حضرت خیریت؟ فرمایا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا اور کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو بھائیو دوستو، اصل تو ہم نے یہ مسئلہ بنانا ہے کہ خاتمہ ہمارے ایمان پہ کیسے ہو۔ پھر اس سے آگے قبر کا مسئلہ ہے۔ اب قبر کا مسئلہ تو چھوٹا مسئلہ ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ان کو جنت کی خوشخبری دی، اور ایک موقع پر فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرو پھر بھی تمہارے لیے نہیں جاتا۔ کتنے مناقب اور فضائل، لیکن قبر پر جاتے تو کتنا روتے کہ داڑھی تار ہو جاتی۔ تو بھائیو دوستو، میں بھی سوچوں، ہم سب سوچیں، یہ تو ایک مذاکرہ، ہم سب ایک ہی ہیں کہ بتائیے ہم نے قبر کے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنایا ہے یا 2 روٹی کے مسئلے کو بنایا؟ جو سورہ ملک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ اب 5 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک، 2 روٹی کے لیے 12-14 گھنٹے دے رہے ہیں، اور قبر کے مسئلے کے لیے 5 منٹ نہیں نکل رہے۔ تو اس خود ہم دیکھیں نا کہ ہم نے کس کو بڑا مسئلہ بنایا ہے۔ بھائیو یہی سوچ بدلنی ہے تبلیغ، کہ ہم ایمان، خاتمہ ایمان پر ہو جائے اس کو مسئلہ بنائیں، قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے اس کو مسئلہ بنائیں، اور حشر کا دن ایک ایسا دن ہے، رات کو بھی حضرت فرما رہے تھے کتنا ڈرائے، سورہ سبا نیزے پہ ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، انسان بغیر لباس کے ہوں گے، صرف اللہ کے عرش کے سائے ہوگا، اس میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ بھائی ہمارا بھی شمار ہو جائے، اس کو ہم سوچیں، کل اسرات سوچیں، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو قابل احترام بھائیو دوستو، آج ہمارا سارا زور لگ گیا دنیا پر، باہر کی چیزوں پر، تو یہ ساری چیزیں ہمارے نکل گئی۔ یقین میں دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے، بڑے فرما رہے جتنا بھی بگاڑ ہے یہ یقین کی کمی کی وجہ سے۔ آدمی جہاں سے ہونا سمجھتا ہے نا وہیں نظر آتا ہے۔ جب آدمی مال بنانے کو سوچتا ہے اور اس سے زندگی بننے کو سوچتا ہے تو ہر وقت وہ وہیں مال بنانے میں نظر آتا ہے، اور جو آدمی عمل بنانے کو سوچتا ہے وہ ہر وقت عمل میں نظر آتا ہے۔ ہم خود سوچتے ہیں کہ مال سے کام بنے گا یا عمل سے کام بنے گا۔ بھائی دوستو یقین بنانا، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اکیلی اللہ پاک کی۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے ارادے سے ہوا، آج جو کچھ ہو رہا باقیوں کو بھی اب انسان سمجھے۔ اللہ نے انسان کس سے لکھنا ہے؟ نسیان سے لکھنا ہے، بھول غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، برداشت کرے۔ تو یہ بھائی دوستوں بہت بڑی، اور کبھی کسی کی صلاح کے مولانا سید احمد خان صاحب نے فرمایا جب بھی ہم ساتھیوں کی صلاح کے چکر میں پڑے ان کو ٹوٹتے ہی پائے، جب بھی ہم پڑھوں کی بات مولانا سید احمد فرمایا جب بھی ہم ساتھیوں کی صلاح کے چکر میں پڑے ان کو ٹوٹتے ہی پائے۔ ہم تو خود طالب علم ہیں، ہم کسی کی کیا اصلاح کریں گے؟ ہمیں تو خود ابھی اتنے مسائل کمی۔ تو اپنے بھائیوں اخلاق کے ذریعے ہمارے ساتھی جڑے، ہمارے معاون ہیں، ہمارے گھر والے اخلاق کے ذریعے جڑے۔ تو بھائی 4 نمبر پہ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی، اور بھائی تصویر نہیں ہے جو بھی نیک عمل ہو خالص اللہ کی رضا کی، دنیا میں سے کیا لینا، بابا سے کیا لینا، کیا مل جائے گا، دیں گے کیا بچائے؟ قیامت میں اعلان ہوگا جس شخص نے جو عمل جس کے لیے کیا اس سے جا کے بدلا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے کتنے حج عمرے کیے؟ کہنے لگے کیے تو بہت ہیں، اب اوپر جا کے پتہ چلے گا اوپر پہنچے کتنے ہیں۔ یہ تو بہت ہے، اوپر جا کے پتہ چلے گا کہ پہنچے کتنے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا منہ ہے اے ابو ذر، گناہوں کا بوجھ کم لادنا، گاٹیاں بڑی دشوار ہیں،
اور اپنی کشتی مضبوط باندھنا، سمندر بڑا گہرا ہے اور مناسب توشہ ساتھ لے کر چلنا، سفر بڑا طویل کا ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ ہر عمل میں اخلاص کا پیدا کرنا، کہ اعمال کو پرکھنے والا بہت باریک بین ہے۔ اللہ لطیف الخبیر ہے، بہت باریک۔ اللہ عمل کو نہیں دیکھتے، وجہ عمل کو دیکھتے۔ قیامت کے دن عملوں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، جذبوں پہ فیصلہ ہوگا۔ ہماری دینی اصطلاح میں حافظ، عالم کتنے فضائل ہیں، کتنے بڑا درجہ ہے۔ شہید کا کتنا بڑا درجہ ہے، سخی کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ آدھا بدال ہوتا ہے سخی۔ آپ علیہ السلام فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کے ابدال و نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوں گے۔ دو صفات، ایک سخاوت، دوسرا دلوں کی صفائی۔ سخی بندہ تو آدھا بدال ہوتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں، لیکن جذبہ ٹھیک نہیں تھا، واہ واہ کا تھا۔ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا بیان کیا، بڑا قاری ہے، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں جی بڑا بہادر ہے۔ کفار سے بھی پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کئی مرتبہ۔ تو ایمان اور اخلاص، اسی لیے 5واں نمبر ہمیں تصحیح نیت ہے۔ بار بار اپنی نیت، یا اللہ تیرے لیے، تیرے لیے، تیرے۔ ایک دلہن کو سجایا جا رہا تھا، سہیلیاں بڑی تعریف کر رہی تھی کہ بڑی پیاری لگی۔ فرمانے کہ تمہاری تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے، اصل تو جس کے گھر جا رہی ہیں وہ تعریف۔ یہاں جی بڑی قربانی ہے، سال لگائے، بڑی قربانی ہے، بڑی قربانی ہے۔ بھائیو دوستو، تو آگے جب جائیں گے تو اللہ کے ہاں تو پھر پتہ چلے گا۔ اگر اللہ نے ہم ہو گئے کہ واقعی قربانیاں کر کے آئے، پھر تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ تو دنیا کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو دعوت تبلیغ بھائیو دوستو، یہ ساری صفات میرے اندر، آپ کے اندر، سارے عالم کے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دی ہے، کام عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو بھائیو دوستو، اس کام کو اپنا کام بنانا، اس کو مقدم رکھنا۔ اصل تو ہم اس کام والے ہیں۔ بھائی صاحب رحمۃ اللہ ساری زندگی فرماتے رہے، ہم تاجر نہیں، ہم ذمہ دار نہیں، ہم ڈاکٹر نہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ مطلب یہ کہ اصل تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے، اس میں سے وقت نکلے گا تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں۔ بھائی ابھی تو ہم اپنے آپ کو تاجر سمجھ رہے ہیں کہ دکان وقت دے گی تو سروزہ لگا لیں گے، دکان اگر اجازت دے گی تو 2.5 گھنٹے دے دیں گے، ملازمت اجازت دے گی تو تبلیغ میں۔ تو کام کو کام بنانا یہی ہے کہ دعوت کے تقاضے مقدم ہوں۔ جب دعوت کا تقاضا آ جائے، اپنے گھر بار، کاروبار، راحت و آرام، ان کے تقاضوں کو نمبر 2 پہ لے کر جانا اور دعوت کے تقاضوں کو نمبر 1 پر لے کر آنا، یہ کام کو کام۔ تو بھائی تھوڑی سی مختصر زندگی، ایک بابا جی کہتے تھے کوئی پھیرا ہے، بار بار آنا نہیں ہے، زور لگا لیں آخرت کے لیے۔ دنیا کمانا کیا ہے؟ صبح سے شام کو لوگ بیل کی طرح کماتے، اس میں کون سا کمال ہے؟ ساری دنیا پیسے ہی تو کما رہی ہے، ہم نے بھی کما کے کون سا وہ؟ آخرت بنانا اصل ہے بھائیو، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، ہر 2 سال بعد ہمارے سفر ہو رہے ہوں اور جناب ہر تقاضے پہ ہم چل رہے ہوں۔ دنیا تو گزارا کرے، ہم سارے اس چکر میں کیونکہ مسئلہ نہ ہو۔ یہ دنیا ہے، یہی مسئلوں کی جگہ ہم کوئی بھاگ سکتے ہیں؟ جس محبوب بستی کے لیے کائنات بنائی، پیدا ہوتے ہی کتنا بڑا مسئلہ والے سر پہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے؟ اور ساری زندگی، خاص طور پہ 40 سال کے بعد جو 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکلیفیں ہیں وہ سب ہم سنتے رہتے ہیں۔ اور جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ چراغ میں ڈال لیتے۔ اس نے کہا اماں جان اتنا بھی تیل نہیں تھا؟ میں میرے بیٹوں اگر اتنا ہوتا تو ہم پی نہ لیتے۔ بھوک بھی تھی، اندھیرا بھی تھا۔ جس ہستی کے لیے کائنات بنائی، پیدا ہوتے ہی مسئلہ اور دنیا سے جاتے ہی مسئلہ، اور میں اور آپ زور یہ لگا رہے کہ مجھے کوئی مسئلے نہ ہو۔ بھائی ایسے تو ہو ہی نہیں سکتے، تو دنیا ہی مسئلوں کی جگہ ہے، یا خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں، تو دنیا ایسی ہے۔ ہم نے تو یہاں پہنچنا ہے کہ مسئلے پر آنے پر ہم مطمئن ہوں۔ ایک اللہ علیہ گیا، فاقہ آ گیا تو وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت خیریت، فاقہ آیا؟ فرمانے لگے آج وہ مہمان آیا جو حضور کے گھر اکثر آتا تھا، جو حضور کے گھر اکثر آتا۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ 50 سال کچے گھر میں رہے وہ مدینہ میں،
تو شیخ واسی منظور صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ان کی خدمت میں تھے، بارش ہو گئی اور جناب وہ چھت ٹپکنے لگ گیا. اب ہمیں پریشانی، کبھی سامان اٹھا کے ادھر رکھ رہے ہیں، وہاں سے جناب لوگ تو ادھر رکھ رہے ہیں، اور مولانا مزے سے جھوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں آج تو حضور کے گھر کی یاد تازہ ہو گئی، آج تو حضور کے گھر کی یاد. بھائی دوستو ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ بچے وہ کیڑا ہے، وہ سارا دن اس میں سے سراغ میں سے مٹی اکٹھا کرتا رہتا ہے صبح سے شام تک. اس کو جب وہ گیند گولا بناتا رہتا ہے اور وہ شام کو کہتا ہے میں ساری جو ہے دن کی محنت اپنے مکان میں لے جاؤں، اور جب وہ لے کے جاتا ہے تو سراغ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس میں تو جاتا نہیں ہے، وہ حسرت افسوس سے اسی کو باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو ہم بھی 50-60 سال یہی کر رہے ہیں، وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، دنیا کی چیزیں اکٹھے کر رہے ہیں، اور جب موت آئے گی وہ ساری زندگی کا کمایا ہوا چھوڑ کے خود ہم قبر کے گڑھے میں چلے جائیں گے. یہ کون سی بھائیو دوستوں کی سمجھداری کی بات؟ ساری زندگی کی محنت صفر ہو جائے گی مرتے ہی. ریاضی کا اصول ہے نا، زیرو سے جو چیز ضرب کھاتی ہے زیرو ہو جاتی ہے. یہ 50-60 سال جو کمایا جو بنایا، یہ جیسے ہی موت سے ضرب کھائے گا نا یہ زیرو ہو جائے گا. تو بتاؤ 60 سال بعد پتہ چلے گا میں تو غلط دوڑتا رہا، میری تو محنت ہی ٹھیک نہیں تھی، پھر کیا بنے گا؟ تو بھائیو ہم نے تو ایمان اعمال کی طرف آنا، اللہ کے راستے میں جانا ہے، عمل بنانا ہے. دنیا میں تو ڈنگ ٹپاؤ پروگرام ہے، دنیا میں دل لگانا نہیں ہے. ہم تو ٹرانزٹ پہ یہاں دنیا میں. اب اکثر جانا ہوتا ہے نا افریقہ کے ملکوں میں، تو دبئی میں کیا ہوتا ہے بھائی 3-4 گھنٹے کے ٹرانزٹ ہے، رکنا ہے. اب وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا میں ایئرپورٹ سے، وہ تو سب سے کہتا ہے میں اگلا جو میرا سفر ہے میں اس مقام پہ پہنچوں، دل تو نہیں لگاتا. تو ہم تو یہ 30-40-50 سال دنیا میں ٹرانزٹ پہ آئے ہیں، ہم تو آگے اگلا سفر دیکھنا ہے. اچھا دنیا کے سفروں کا پتہ ہوتا ہے کس تاریخ کو کہاں سے فلائٹ ہے، کون سی ایئر لائن ہے، اور جناب کون سی ریل گاڑی ہے، کون سا ڈبہ پتہ. میری آپ کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ آخرت کا ہزاروں سال کا سفر ہے، مجھے آپ کو پتہ نہیں کہ وہ شروع کب ہو جائے. ابھی ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے جمعے کی نماز پڑھے گا؟ ہم تو اتنے بالکل نکڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دوبارہ آنا نہیں ہے، جانے کا پتہ نہیں ہے. ہم تو بالکل ٹینشن میں کھڑے ہیں، دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے، جانے کا پتہ نہیں ہے. تو بھائی دوستو ہم تو ہر وقت ہمیں بالکل تیار رہنا چاہیے. ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، فضائل صدقات میں لکھا تو اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح لینی ہے، تو آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں، فرمانے لگے اللہ کے ملنے سے زیادہ ضروری کیا کام ہے. ہمارے اللہ نے فرمایا جیسے آپ چاہیں ایسے آپ کی روح لیں. میں اچھا میں نماز پڑھوں، جب سجدے میں جاؤں میری روح نکال لیں. جنہوں نے تیاری کی بھی ہوتی ہے وہ تو استاد ہوتے ہیں، اور جنہوں نے تیاری نہیں کی، ایک بادشاہ نے سیار کے لیے گھوڑا منگایا، وہ ایک پسند ایک منگایا، دوسرا منگایا وہ پسند نہ آیا، پھر پوشاک منگائی ایک پسند نہیں آئی، دوسری منگائی وہ پھر بڑی، اور بڑے کبر کے ساتھ جناب نکلا، اور راستے میں ایک فقیر نے پکڑ لیا. کہا بادشاہ سلامت کان میں ایک بات کہنی. اب مجھے ضرورت کیسی مجھے روکنے کی، بس ایک بات کان میں کہنی بھی چلے. اور جیسے کان قریب کیا تو کہا بھائی ملک الموت روح لینے آیا ہوں. وہ بادشاہ تو گھبرا گیا، لگا مجھے واپس ذرا محل جانے تو نصیحت کر دوں. بولا نہیں ابھی. اسی وقت روح نکالی اور دھڑام سے نکلی. تو بھائی دوستو جتنا زور لگا سکتے لگا لیں. مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نائی صاحب ہم تو پچھتائیں گے آپ بھی پچھتائیں گے. ہم تو اس لیے پچھتائیں گے کہ تھوڑا کیا، اور آپ بھی پچھتائیں گے کہ اور کر لیتے ہیں. تو بھائی دوستو بزرگوں ہم بڑے کام میں لگیں گے نا، اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی چیزیں ہماری سلوٹوں میں پوری کر دیں گے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ سب سے بڑا پلنے کا سبب وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے پالا. یہ دعوت ہے، اس دعوت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو پالا. اس سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے. اس یقین کے ساتھ ہم اس محنت میں لگیں گے کہ اس محنت میں لگنے سے اللہ میرے دنیا کے کام بھی حل کرے اور آخرت کے مسئلے بھی حل کرے. ہم سمجھے شاید دنیا کے مسئلوں کے لیے زور الگ لگانا پڑے گا، آخرت کے مسئلوں کے لیے نہیں. بھائی دوستو آج ساتھی ہمارے کیوں نہیں جوڑے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین نہیں ہے. بھائی صاحب نے فرماتے تھے تبلیغ والوں کے مسئلے تو تبلیغ کے کاموں میں لگنے سے حل ہوں گے. ہماری ساری ضرورتیں تو گشتوں سے پوری ہوں گی، تعلیم کے حلقوں سے پوری ہوں گی. عصر سے عشاء میں
ہماری ساری ضرورتیں چھپی ہوئی ہیں، نظر نہیں آ رہی، بن دیکھے کے سودے، جی ہاں بن دیکھے کے سودے نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، اثر شیشہ گاہک زیادہ آتے ہیں اور وہ ہماری مسجد کا وقت ہے۔ تو بھائیو دوستو، جب تک ہم اس یقین کے ساتھ اس محنت میں نہیں لگیں گے تو ہم تو چلنا مشکل ہے، کبھی ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے۔ نہیں بھائیو دوستو، یہ اللہ نے کام دیا، سارا عالم ہمارے سامنے، ہم ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے، ملکوں میں ہم جائیں، کارگزاریاں ایسی آتی ہیں، خود بھی جب جماعتیں جاتی ہیں تو جب حالات آدمی دیکھتے تو کہتے ہیں تو بہت تاخیر ہوگی۔ اب برازیل اتنا بڑا ملک ہے، 8 پاکستان اور اس میں آ جائیں، اربوں کی اولادیں، 300-400 5 سال پہلے عرب آئے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ وہ لاہور کے ساتھی جو کام کرتے ہیں ان سے معلومات لی برازیل کی جماعت کی، انہوں نے کہا بھائی 4 بندے جائیں اور 50 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، بتاؤ، باقی آپ سمجھ جائیں کہ کیوں کام ہو، یہ حال ہے۔ پرانے بزرگوں کو یاد ہوگا جب 10 دن کا جوڑ ہوتا تھا، بھائی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطوط بھی سناتے تھے، اس وقت برازیل کی کارگزاری آئی تھی ممبر سے، مجمع سارا رو رہا تھا، کیا حال ہے، یہ صرف ایک ملک، باقی پوری دنیا میں دیکھ، ہمارا افریقہ کے ایک ملک میں جانا ہوا، $20 پہ انہوں نے عیسائی کر دیا 2 نوجوانوں کو، $20 پہ، 2009 کی بات ہے، $60 کا ڈالر تھا، $1200 میں۔ بھائی دوستو، ہم اپنی بجوس میں لگے ہوئے، بس میں مکان بن جائے، پھر میری یہ ہو جائے، بھائی دوستو کوئی بات نہیں، کیا ہو جائے گا، زندگی تو گزر جائے گی۔ ہم کمبوڈیا گئے تو وہ دریا کے ساتھ نا کشتیاں ہوئی لائن سے، وہ صرف ایک اوپر ٹین پڑا ہوا اور جناب بچے تیار ہو رہے ہیں، ناشتے تیار، صبح ہم کشت پہ نکلے 2 ساتھی دریا کے ساتھ، تو میں مقامی سے پوچھا یہ کیا، کہتے ہیں بھائی ان کا گھر وار نہیں ہے، یہی گھر ہے، کشتی گزرتی رہتی ہے، بس یہیں 2-3 مچھلیاں پکڑتے ہیں، گزارا کرتے ہیں، بس یہی ہے۔ میں نے ساتھی نے کہا ہم تو 60 سال مکان بنانے کی ٹینشن میں لگا دیتے ہیں، ان کو تو یہ فکر ہی نہیں، تو زندگی تو ایسے بھی گزر جاتی ہے۔ بھائی دوستوں، بڑے کام میں لگیں، کل میں لگیں گے جز کی کمی پوری ہو جائے گی، ہم اس محنت میں لگیں گے، اس کام میں لگیں گے۔ دنیا کا کیا مسئلہ ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، کچرے ہے، مردار ہے، اس کی کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ بھی اللہ نے اس کی تعریف نہیں کی، خود بنائی دنیا، تعریف ایک جگہ نہیں کی۔ یہی فرمایا دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، دارالفنا ہے، اس سے دل نہ لگا۔ یہ تو شیطان نے ہمیں دھوکہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک اللہ والے کسی بستی میں گئے تو دیکھا جانوروں کو ہرے چشمے لگے ہوئے، بڑے پریشان ہو گئے، بڑی ترقی ہو گئی۔ انہوں نے بستی والے سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضرت ترقی نہیں ہوئی، ہمارے 3-4 سال سے بارش نہیں ہوئی، گھاس سوکھ گئی، ہم نے جانوروں کو دھوکہ کیا، ان کی آنکھوں سے چشمے لگا دی، اب ان کو گھاس ہری ہری نظر آتی ہے، کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ شیطان نے بھی ہماری آنکھوں میں ہرے چشمے لگائے، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں، جب موت آئے گی چشمہ اترے گا پھر پتہ چل جائے گا۔ اس لیے بھائیو دوستو، دنیا کی محبت کے ساتھ آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ تو جب تک دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گی نا، دعوت کے کام میں چلنا، سادہ زندگی، خواہشات والا آدمی بھی نہیں چل سکتا۔ زندگی میں سادہ ہو، تھوڑا قناعت والی زندگی، بس سادہ زندگی ہو، 2-4 گھنٹے میں بس اپنی ضرورت پوری کرنے، کیونکہ پیٹ تو بھرتا نہیں ہے، 2 جنگل سونے کی ہو جائے، تیسری کی فکر لگ جاتی۔ تو بھائیو اگر ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو سادگی پہ لائیں، قناعت پہ لائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہوگا۔ تو اس لیے بھائیو